اور جناب کا شکریہ جو پچھلے اگست اور ستمبر میں ہم نے دھرنا دیا تھا، 10 دن ہم اسلام آباد میں بیٹھے تھے۔ آپ یقین کریں کہ پہلے کبھی بھی کسانوں کی آواز عوانوں تک نہیں پہنچی تھی جتنی اس دفعہ ہمارے دھرنے میں آپ کی وجہ سے وہ بات ہماری سنی گئی۔ اس کے لیے میں تمام میڈیا کا مشکور ہوں۔ ہماری پرائم منسٹر سے میٹنگ ہوئی، جب ہم دھرنے پہ بیٹھے تھے تو ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، جس پہ جو کسان پیکج انہوں نے دیا اس پہ ہماری 2-3 ان کی جو کمیٹی بنی تھی ان سے میٹنگز جاری رہی، اور فائنل جو ہمارے ساتھ ہوا وہ 10 سے 15 دن بعد پرائم منسٹر صاحب نے خود بس ٹھیک، تو پرائم منسٹر صاحب نے خود پریس کانفرنس کی کسانوں کے لیے کہ میں نے آپ کو 1800 ارب روپے کا کسان پیکج دیا ہے۔ تو ہم بڑے خوش ہوئے اور شکریہ ادا کیا مختلف جگہ پہ پریس کانفرنس کر کے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ہمارے لیے بہت بڑا کام کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج تک اس پیکج پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، اور کروڑوں روپے اس پیکج کو چلانے کے لیے اشتہار لگا دیے کہ ہم نے کسانوں کو بہت بڑا ریلیف دیا ہے۔ میرے کسانوں کی سب سے جو بڑی ڈیمانڈ تھی، جو پرائم منسٹر نے اپنی سپیچ میں کہا کہ 13 روپے یونٹ میں آپ سے لوں گا، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ پہلے وہ سیم ابھی جو ہمیں بل آئے ہیں وہ 13 روپے یونٹ کے بعد ٹوٹل ٹیکس جو باقی رہ گئے تھے وہ بھی ڈال دی۔ انہوں نے کہا میں نے یوریا پہ اور کھاد پہ سبسڈی دے دی اربوں روپے میں، جو یوریا مجھے 2200 میں مل رہی تھی آج اس کا ریٹ 2480 کے قریب 2500 کے قریب وہ ریٹ ہو گیا۔ کتنی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم 2500 کا ریٹ، جو 2200 کا ریٹ تھا اس میں پورے یہ 6 مہینے جب میری ابھی گندم کاشت ہو رہی ہے ایک دن بھی مجھے وہ 2200 میں نہیں ملی، وہ ٹوٹل کی ٹوٹل 3200 روپے میں ملی ہے بلیک مارکیٹ میں۔ اور جو انہوں نے ہمیں ذلیل کیا، لائنوں میں کھڑے رہتے تھے، صرف 10-20 بیگ وہ دیتے تھے، باقی سارے انہوں نے جو ان کے ڈیلر تھے وہ ہمیں 3200 روپے میں دی۔ ہم نے صوبائی گورنمنٹ سندھ، بلوچستان، KPK میں، یہاں تک کہ ابھی ہم نے کل چنیوٹ میں 2 ٹرک 3200 میں پکڑے اور DC کے دفتر کے سامنے لے گئے، اس نے اس کو 5 منٹ بند کرنے کے بعد چھوڑ دیا۔ اسی طرح بلوچستان میں کل بلوچستان سے آیا ہوں، آپ یقین کریں لائنیں لگی ہیں ٹرکوں کی، اور یہ نہیں کہ خفیہ جا رہے ہیں، آپ کا گندم، آپ کی کھاد ٹوٹل کی ٹوٹل شرعام سمگل ہو رہی ہے۔ میں آپ کو کہوں کہ تو اس کی ویڈیو کلپ بھی بھیج دیتا ہوں، اور جو ہم نے روکے ہیں کسان اتحاد بلوچستان نے اس کے کلپ بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں کتنا ظلم ہے کہ میرا پاکستان پہلے آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس $6 ارب ذرا مبادلہ ہمارے پاس جو ہمارے اکاؤنٹس میں بڑے ہیں وہ ہیں۔ پچھلے سال جو گندم میرے سے خریدی گئی، آج کل آٹے کا بڑا شور ہے کہ آٹا بڑا مہنگا ہو گیا، 2200 روپے من پورے پاکستان کے کسان سے گندم خریدی گئی ہے، 2200 روپے من۔ اور اگر میرے کسان نے کچھ 40-50 بوری ایکسٹرا اپنے گھر میں رکھ لی، اس پہ بھی جو علاقے کا AC تھا یا محکمے والے، انہوں نے ہمارے خلاف FR درج کروا کے وہ بھی اٹھا کے اپنی گندم انہوں نے ہم سے لے لی۔ کسان ہم کتنے مجبور ہیں کہ زمین میری ہے، کاشت میں کرتا ہوں، دن رات محنت اور خرچہ میں کرتا ہوں، اور اس کا ریٹ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ وہ بھی بڑی مشکل سے 20 دسمبر 2021 کو ہم نے روڈ پہ دھرنا دیا، اس سردی میں 20 دسمبر کی، تب ہمارا ریٹ 2200 ہوا، ورنہ تو وہ 1950 تھا۔ وہ 2200 میں لینے کے بعد آج آپ کو پتہ ہے کہ گندم 5000 روپے من وہی بک رہی ہے جو میرے سے 2200 میں خریدی ہے۔ کہہ رہے سیلاب کی وجہ سے، سیلاب والی گندم تو ابھی آپ کے پاس آنی ہے، اور اس میں آپ کی اتنی، میں حیران ہوں کہ پاکستان کیسے چل رہا ہے۔ اس ٹائم 30% بلوچستان اور سندھ میں گندم کاشت ہی نہیں ہوئی۔ ہمارے جو پنجاب ہے اس میں 2 ڈسٹرکٹ میں گندم کاشت کم ہوئی ہے جہاں سیلاب کی وجہ سے، باقی نہ مجھے کھاد ملی، یونٹ میرا 50 روپے تھا۔ میرے جو کسان نے وہ گندم جس کی 6 ایکڑ تھی اس نے 2 ایکڑ کاشت کی ہے۔ تو کیا جو اگلا سال آ رہا ہے جس پہ آپ نے کسان سے گندم خرید کے لوگوں تک پہنچانی ہے، کیا آپ پوری کر سکتے ہیں؟ 40% گندم کم کاشت ہوئی ہے اس میں،
تو آپ کے پاس ڈیزل کے پیسے تو خریدنے کے نہیں، تو گندم اتنی بڑی کہاں سے خرید لیں گے؟ اور کتنی بدقسمتی ہے کہ آج تک میں خرید رہا ہوں، گندم کاشت ہے میری، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ مجھے ریٹ کیا دیں گے۔ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ اس ڈر کے مارے میں نے اپنی گندم، میرا جو فارمر تھا اس نے کوئی مکئی کاشت کر لی، کوئی سبزی لگا لی کہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ مجھے ریٹ ہی نہ دے۔ آج تک ریٹ ہی نہیں ڈیسائیڈ ہوا۔ گندم میری تقریباً آدھی تیار، تقریباً 3 مہینے بعد تیار ہو جائے گی، 3 مہینہ گندم کو کاشت کو ہو گیا ہے۔ تو میری پرائم منسٹر اور چارے صوبوں کے وزیر اعلیٰ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا کے واسطے آپ یہ لڑائیاں چھوڑیں۔ اس ملک میں جو آپ کو صرف ایک شخص بچا سکتا ہے وہ فارمر ہے۔ اگر آپ زراعت پہ چارے صوبائی اور پرائم منسٹر بیٹھ جائیں، میں کہتا ہوں کہ کنو، گندم، گنا، چینی، شوگر، سبزیاں جتنی آپ ہم سے کہیں ہم باہر بیچتے ہیں، آپ کو ذرا مبادلہ کما کے دیتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کوئی بیٹھ کے بات تو کریں۔ کاٹن، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جینز، باقی دھاگا، کپڑا ہم باہر بھیج رہے تھے۔ ابھی فیکٹریوں کو جو پچھلی صفحہ کاٹن ہماری ہوئی ہے، 50% کاٹن کم ہوئی ہے۔ مل والا بیٹھا ہے، دوسرا لومز والا بیٹھا ہے کہ میں دھاگا کہاں سے بناؤں؟ ہمارے پاس کاٹن ہوئی نہیں، کیونکہ میرے کاٹن کا ریٹ اتنا کم تھا، اور 8-10 سال سے دن بدن کاٹن کم کاشت ہو رہی۔ اسی طرح 2 سال سے گندم کاشت کم ہو رہی ہے۔ تو میری پرائم منسٹر صاحب، آپ نے فارمر سے، کسان سے 2200 روپے من خریدا ہے، آج وہی گندم آپ 5000 من دے رہے ہیں، اور آٹا تو آپ بلوچستان اور ادھر آپ بالکل غائب ہو گیا، جہاں سے 6 سے 7 ہزار روپے من پڑ جاتا ہے۔ تو میری چاروں صوبائی وزیر اعلیٰ سے اور پرائم منسٹر صاحب، ابھی چیمہ صاحب ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں بار بار، آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، آج پریس کانفرنس کی ہے، اور 2 دن پہلے پریس کانفرنس کی ہے کہ جی میری گندم اتنی کاشت ہو گئی ہے۔ خدا کے واسطے وہ ٹوٹل جھوٹ ہے۔ آپ ہمارے ساتھ کسانوں کے ساتھ بیٹھے، میڈیا بٹھا لیں، آپ بیٹھ جائیں، ہم بتاتے ہیں کہ اس ٹائم گندم ہمارے پاس کتنی کاشت کی ہے، جو کہ ہماری پچھلے سال کے برابر 50% کم ہے۔ تو ایسے فیگر میں حیران ہوں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑے بڑے وزراء جو ہے نا پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ بھائی آپ نے تو سیلاب کی تباہی ابھی اب تک آئی نہیں ہے، سیلاب کی تباہی تو آپ کو اگلے سال آپ کو آنی ہے۔ اس سال جو گندم، اور دوسرا اسی طرح میں پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کرتا ہوں، پرائم منسٹر صاحب آپ نے بیٹھ کے وعدہ کیا، آپ صافی گواہ ہیں، ہم پرائم منسٹر سے میٹنگ کر رہے تھے ان کیمروں کے سامنے، ہم نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب یہ جو آپ کے مشیر اور منسٹر بیٹھے ہیں یہ آپ کو مروائیں گے۔ ہمارے سے وعدہ کر کے اعلان کرنے کے بعد آج وہی پیکج ہے جو ہمارے خلاف ہے۔ 1800 ارب میں مجھے 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہوا، باقاعدہ لاس ہوا ہے۔ جو 2200 والا تھا وہ 2500 میں چلا گیا ہے۔ کھاد شارٹیج ہوگی، 68 لاکھ ٹن ہمیں چاہیے یوریا پورے پاکستان کو، 64 لاکھ ٹن، 68 لاکھ ٹن فیکٹری پیدا کر رہی ہیں، 68 لاکھ ٹن فیکٹری کی پروڈکشن ہے۔ اور وہ فیکٹری مالکان دیکھیں جی، وہ سبسڈی لے رہے گیس پہ، اور گیس پہ وہ ہمارے کسانوں کے لیے وہ کھاد تیار کر رہے ہیں، اور آج بھی مجھے وہ کھاد مل رہی ٹوٹل کی ٹوٹل ود فیکٹری مالکان، ود ڈیلر اور ود گورنمنٹ مل کے اس کو باہر جا کے سمگل کر کے اربوں روپے منسٹر اور لوگ کما رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس طرح اس ملک کو چلایا، آپ دوسری باتیں چھوڑ دیں، آپ صرف اپنی زراعت کو اگر آپ نے توجہ نہیں تو غربت اس حد تک چلی جائے گی۔ گندم خریدنے والا بھی تو میرا کسان ہے، میرے کسان کے پاس تو 15-20 من ہوتی ہے، اگر آپ کو کسان سے واقف بیٹھے ہیں وہ بیچ دیتا ہے مارکیٹ میں، اور جب اس کی نئی فصل آتی ہے اس سے دوبارہ خریدتا ہے۔ میں نے 2200 میں خرید بیچی ہے، اور 5000 میں ابھی واپس خرید رہا ہوں۔ تو میری گورنمنٹ آف پاکستان اور صوبائی سے ریکویسٹ ہے، ابھی 20 دسمبر کو ہم نے ٹھوکر نیاز بیگ پہ دھرنا دیا اور بند کر دیا۔ اس 20 دسمبر کو جو گزر گیا ہے، ہم بیٹھے رہے، تھوڑی دیر بعد میاں اسلم اقبال صاحب نے رابطہ کیا، CCP صاحب آ گئے، انہوں نے کہا آپ کو تو نون لیگ نے بھیجا ہے۔ ہم تو کسان پریشان ہیں کہ اگر ادھر اسلام آباد آ جائیں وہ کہتے ہیں PTI نے بھیجا ہے۔ ٹھوکر نیاز پہ کے بیٹھے تو انہوں نے کہا جی آپ کو نون لیگ نے بھیج دیا۔ ہوا یہ کہ میاں صاحب اسلم اقبال صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی، اس نے کہا جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں آج ہمارا CM شپ رہتی ہے یا نہیں رہتی، لہٰذا ہم CM سے تو آپ کو ملا نہیں سکتے، آپ گھر جائیں، دوبارہ جب ہم CM قائم رہ گئے تو دوبارہ آپ ہم سے میٹنگ کریں گے۔ میری تمام میڈیا کے حوالے سے، میں پاکستان کی اگر خوشحالی چاہیے آپ کو،
اس ملک کو چاہیے تو صرف آپ کچھ نہ کریں زراعت پہ، ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. ہم آپ کو اس 1800 ارب سے زیادہ پیسے نہیں مانگ رہے، آپ 1800 کو 1200 ارب کر دو، 1000 ارب کر دو، ہمارے ساتھ بیٹھ کے بناؤ. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ 1000 ارب آپ زراعت پہ اس طرح لگائیں، آپ زراعت بجائے اپنا کمی پوری کریں گے بلکہ آپ باہر بیچ کے ذرا مبادلہ بھی آپ کما سکتے ہیں. اس کے بعد میرے جنرل سیکرٹری صاحب جو ہے نا مرکزی، وہ آپ سے ڈسکشن کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ تمام میڈیا کے دوستوں کا. پچھلے پاکستانی تاریخ کے 75 سال کے دور میں اتنی بری حالات جو کسان کے اس وقت ہم فیس کر رہے ہیں، شاید تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. کہ جو ہمارے زرعی مداخل ہیں، جو پیداواری ہمارے اخراجات ہیں، وہ ہمارے کئی 100% بڑھ چکے ہیں، جبکہ ہماری جو فصلوں کے ریٹ ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اب ہمارے کسان کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ وہ اپنے بجلی کی بلوں کے مد میں، جو اس وقت 40 سے 50 روپے پر یونٹ ہمیں مل رہا ہے، اور ہر مہینے لاکھوں روپے بجلی کے بل آتے ہیں. اس کے علاوہ کھاد جو ڈی اے پی ہے ہمیں اس وقت 10,500 کی مل رہی ہے، لیکن وہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب وہ اپ ہوئی تھی تو یہ پاکستان میں انہوں نے بڑھا دی ہے. اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈی اے پی کا ریٹ کم ہوا ہے تو پاکستان میں وہی ہے. اور اس کے علاوہ جو یوریا تھا وہ ہمیں وعدہ کیا گیا کہ یہ آپ کو 2250 روپے بھی ملے گی، لیکن 3200 روپے میں پورے پاکستان کا، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، کوئی بھی میڈیا کا دوست کسی بھی علاقے میں پوچھ لے، 3200 روپے میں سے 1 روپے بھی کم پہ نہیں ملتی. اور ابھی گورنمنٹ نے ریٹ بڑھایا نہیں ہے، لیکن فیکٹری مالکان نے 200 روپے پر بیگ اس کے علاوہ بڑھا دیا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 2250 میں سے گندم ہم سے لے لی گئی ہے، اب 5000 میں ہمیں دوبارہ بیچی جا رہی ہے. اسی طرح گنا جو 300 روپے کا اعلان ہوا تھا، آج مجھ سے 250 روپے میں بھی کوئی نہیں خرید رہا. اور ہماری جو گنے کی کٹوتی ہے فی ٹرالا 100 من فی ٹرالا کٹوتی کی جا رہی ہے. تو یہ اس طرح حکومتی نااہلی کی اس طرح کی مثال کبھی نہیں تھی. تو کسان اتحاد ہم نے مختلف جگہ پہ اپنے احتجاج ریکارڈ کروائے ہیں، پریس کانفرنسز کیے ہیں. مقصد یہی تھا کہ ہمارے جو پاکستان کی یہ سٹیزن ہیں، ہم ان کو ایک معیاری اور ایک سستی خوراک مہیا کرنے میں اپنا ایک کردار ادا کریں. اور اس میں میڈیا نے بھی ہمارے ساتھ جتنا اچھا سلوک کیا ہے اور جتنی مہربانی کی ہے، اور اس کی بھی مثال کبھی نہیں ہمیں ملی تھی. جو اس وقت ہمارے جو یہ ستمبر کے احتجاج میں ہمارے ساتھ میڈیا کے دوستوں نے تعاون کیا، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمیں وہ وزیر اعظم کے اعلان کے باوجود ہمیں کوئی اس کا وہ ریلیف نہیں دیا گیا. ہمارا صرف اور صرف ہم یہی صرف چاہتے ہیں کہ اس پاکستانی عوام کو، جس میں سے ہم 70% ہیں، ہم نے جو چیز پروڈکٹ کرتی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو خوراک ہے وہ سستی ملے، چونکہ 70% تو ہم نے خود ہی کھانی ہوتی ہے نا، 30% ہم نے لوگوں کو دینی ہے. باقی جو لوگ جو باقی جو بزنس کرتے ہیں وہ صرف 30% ہیں، 70% وہ لوگ ہیں جو اس کو خود ہی پیدا کرتے ہیں، خود ہی کھاتے ہیں. اب ہمارا کون سا دماغ خراب ہے کہ ہم یہ چاہیں کہ ہمیں ایک چیز جو فی من 1000 روپے مل رہی ہے تو ہم اس کو 1500 روپے میں پیدا کریں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے پیداواری اخراجات کم ہوں، اور اس طرح ہم اپنے شہری بھائیوں کو، اپنے پاکستان کے شہریوں کو ایک سستی خوراک مہیا کریں. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ گورنمنٹ ریلیف دے. ہمیں جو اس وقت گندم 3200 روپے فی من پیداواری ہمیں اس کا اخراجات آ رہے ہیں ہماری گندم کے پیدا کرنے میں اور اس کو برداشت کرنے میں، لیکن ابھی تک ہمیں یہ فیصلہ نہیں کیا گورنمنٹ نے. اور یہ گورنمنٹ کے اپنے ان کی فگرز ہیں جو ان کو محکمہ شماریات نے، اسٹیٹسٹکس نے، انہوں نے ان کو پرووائڈ کیے ہیں کہ 3200 روپے پر من ذمہ دار کو یہ گندم پڑ رہی ہے. یہ اس کا ریٹ یہ ہونا چاہیے، لیکن ہمیں 3200 کی ابھی 3000 کا بھی اناؤنس نہیں کیا. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کم از کم ہمیں گندم کا 4000 روپے دیا جائے. اسی طرح گنے کا جو ریٹ ہے، جو ہمیں آپ یقین جان لیں فارمر کو اس وقت 1 لاکھ روپے پر ایکڑ نقصان ہو رہا ہے. اور نیکسٹ ایئر جو جس طرح بار صاحب نے فرمایا کہ ابھی تو اس کنسیکوینسز آنے ہیں، اس کے تاثرات ہونے ہیں سیلاب کے بھی اور یہ اس مہنگائی کے بھی جو پیداواری اخراجات میں ہیں،
اس کے کنسیکوینسز یہ ہوں گے کہ پاکستان میں خوراک کی قلت کا ایک بہت بڑا بحران جس طرح پوری دنیا میں ہے، پاکستان میں بھی وہی صورتحال ہے، لیکن اگر اس کو بچانا ہے تو صرف پاکستان کا کسان ہے، اور جس کے لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ ہمارا مطالبہ اس حد تک ہے کہ ہم صرف ریکویسٹ کرتے تو ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے کسان کے مطالبات نہ مانے گئے تو پاکستان کا کسان دوبارہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہوگا۔ شکریہ۔ دیکھیں جی، ہماری جب پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوگی اور کمیٹی بنا دی، تو سر ایک تو میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ میں جیسے کہ آج ہم اسلام آباد پہنچے تو میں نے جب ہوٹل بکنگ کرانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا جی آپ کا تو شناختی کارڈ ہی بلاک ہے۔ میں نے کہا جی شناختی کارڈ ہی بلاک ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو پتہ چلا کہ میرے خلاف سندھ میں 10 FIR ہیں، سندھ میں میرے جنرل سیکرٹری کے خلاف 18 FIR ہیں اس 4-5 مہینے میں۔ ٹھیک ہے جی، تو آج ہم کوشش کی، آپ سے آنے سے پہلے تھوڑی دیر ہوگی، وکیل کے پاس جائیں گے، یار ہم تو کوئی ایسے مجرم تو نہیں ہے کہ شناختی کارڈ ہی دہشت گرد تو نہیں ہے بلاک کر دیا۔ تو بلاک میرا شناختی کارڈ بلاک ہے جی، اس لیے کہ ہم نے کسانوں کی آواز بنے، اور سندھ میں جا کے میں نے پریس کانفرنس کی، جو ٹھٹھا اور جام شورو اور کرنگی اور ہاکسبے کے قریب کسانوں کی زمینوں پہ قبضہ ہو رہا تھا۔ ایک MP اس کا میں نام لینے سے بھی نہیں ڈرتا، جب FIR ہوگی تو اب کیا ڈرنا ہے، گرفتاری دینی دے دیں گے۔ MPA نواب شاہ کا ہے، اس کا نام طارق مسعود ہے، اس کے خلاف میں نے پریس کانفرنس کی تھی، اس نے میرے خلاف کوئی 12 سے 15 FIR درجے کرا کے، اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ سول کورٹ میں جاؤ تو اگلے دن آپ کا جج آپ کو بلاک کر دیتا ہے۔ تو میرے خلاف 18 سے 20 FIR طارق مسعود MPA، جو کہ ٹھٹھا، جام شورو، کرنگی اور ہاکسبے کی زمینوں کا قبضہ مافیا ہے۔ میں حیران تھا، ہم تو کل آج سوچا تھا کہ آصف زرداری صاحب اور اس کے شکریہ ادا کریں گے کہ گنے کا ریٹ بھی اس دفعہ بڑا مل رہا ہے، اور ہمارا گندم کا ریٹ بھی 4000 روپے کر دیا۔ ہم تو CM سندھ اور زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ جی آپ نے تو بڑی مہربانی کی، کسانوں کے لیے بڑی ہماری بات بنی۔ پتہ چلا کہ کسانوں کے خلاف سب سے FIR درجے جو ہے نا ہماری ان کے خلاف ہوئی۔ 5 فروری کو ہم نواب شاہ جائیں گے، زرداری صاحب کے گھر نواب شاہ جائیں گے، جہاں ہوں گے ہم جائیں گے، اور اب سندھ میں جو کسانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، اور ابھی 5-5 ہزار روپے جو ہاریوں کو دے رہے ہیں، جس طرح ادھر زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے، میں آصف زرداری صاحب اور مراد علی شاہ اور CM صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں
کہ آپ اس پہ نوٹس لیں کہ ہم نے کون سے دہشت گرد تھے, کتنے بلاسٹ کیے تھے کہ ہمیں ہمارے شناختی کارڈ آپ نے بلاک کر دیے. انشاءاللہ خوشحالی ڈیم کی آواز بھی اٹھائیں گے. اس ملک کو ڈیموں کی ضرورت ہے. ان سیاستدانوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. کوئی کسی کا جھنڈا لے کے چل رہا ہے, کوئی کسی کا جھنڈا لے کے چل رہا ہے. 10 دفعہ گرفتار کریں, 10 دفعہ شناختی کارڈ براک کریں. ہم کسان اب ڈریں گے نہیں اور ان کا سامنا کریں گے. آپ کے سامنے دھرنے میں بھی بیٹھے رہے, رانا ثناء اللہ نے دھمکیاں بھی دی, آپریشن بھی تیاری کی, لیکن ہم نے اپنا مطالبات منائے بغیر, آپ کی طاقت کے بغیر نہیں گئے. اگر میڈیا ہونا ہوتی تو ہمیں جوتے مار کے بھگوا دیتے. میں میڈیا کو سلام کرتا ہوں کہ میڈیا کو بھی خیال آیا کہ غریبوں کا خیال رکھے, بڑے لیڈروں کو تھوڑا سا, تو میں مشکور ہوں. اور ابھی میں سی ایم سندھ اور آصف زرداری صاحب سے 5 فروری کو ہم سندھ جائیں گے. سندھ کے جو زمینداروں پہ قبضہ ہوا اور جو میرے پہ ایف آئی آر ہوئی, انشاءاللہ ہم اس کے لیے سپریم کورٹ جا رہے ہیں, ضمانتیں کرائیں گے. نہیں ہوگا تو گرفتاریاں دیں گے. اور انشاءاللہ سندھ میں جو ظلم ہو رہا ہے, زمینوں پہ قبضہ آ رہا ہے, اس کے خلاف بھی ہم آواز اٹھائیں گے. اچھا سر بتائیے گا, آپ پہلے بھی مطالبات لے کے اسلام آباد آئے ہیں, مطالبات پھر بھی آپ کے تسلیم نہیں ہوئے, اب دوبارہ مطالبات لے کے آگے ہیں, مقدمات آپ کے خلاف درج ہوئے ہیں. اگر انہیں مقدمات کے اندر آپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے پھر آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ سر جی گرفتاری, ہم تو کسان اب خفن پہن کے نکلا ہوا ہے. ابھی ہم ان سے کسی سے ڈر نہیں ہے. جو کسانوں کا میرے کا حال ہے نا, آپ یقین کرو غربت کی انتہا ہو گئی ہے. آپ پنجاب میں جا کے دیکھیں, میں لوگوں کی شادیوں پہ ہم گئے ہیں, اس ٹائم لوگ اپنے بیٹیوں کی شادیاں ہی نہیں کر سکے, ان کے پاس وسائل نہیں تھے. اتنی غربت, اتنی ظلم ہو گیا ہے کہ آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے اسلام آباد بیٹھے ہو اندازہ نہ ہو. گاؤں میں جا کے دیکھو, جس کی 15 من گندم اس نے بیچ دی 2200 میں, آج وہ 5000 میں خرید ہی نہیں سکتا. یقین کرو, ہم زمیندار تھوڑے سے بڑے ہیں. ایک غریب آدمی میرے پاس 22,000 میں کام کرا, 22,000 میں, لوگ تو 10,000 تنخواہ ہے. اس نے کہا خالد صاحب میں کھانا ادھر آ کے کھاتا ہوں کیونکہ میں کھانا ہی نہیں پورا کر سکتا. اس حد تک غربت کی جو ہے نا, وہ کسان کا اتنا نیچے چلا گیا, میں حیران ہوں. ہمیں تو خوف آتا ہے. میرے تو کسانوں کے بیٹے, ہمارے سب سے زیادہ 70% جو فوجی شہید ہو رہے ہیں وہ گاؤں میں ان کے جنازے آتے ہیں. ہم جا کے جنازے اپنے بیٹوں کے پڑھتے ہیں, اور پھر بھی ہماری ماں بہنیں اور باپ کہتا ہے کہ ہم دوبارہ فوج میں جائیں گے. میری 10 سال میری سبز گندم میری کاشت نہیں ہوتی, فصل میری کاشت نہیں ہوتی, پھر بھی ہم اس اپنی زمین کے ایکڑ کی آس پہ بیٹھے رہتے ہیں, حوصلہ نہیں ہارتے. لیکن ان حالات کو دیکھ کے ہم یہ حوصلہ ہار رہے ہیں کہ میرا پاکستان کہاں چلا گیا ہے. اگر اسی طرح رہا تو جو لوگ بات کر رہے ہیں باقی وہ اس طرح کی باتیں صحیح ہیں. سر عمل درآمد کا سٹیٹس آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے آپ میڈیا کے سامنے میرا پیکج اعلان کیا, 1800 ارب روپے کا پیکج اعلان کیا, اور اس میں جو ہمارے سے وعدہ کیا تھا وہ پورے نہیں کیے گئے. پرسوں میں نے پرائم منسٹر کو میسج بھیجا, کل 4:30 بجے مجھے ٹائم دیا کہ آپ لوگ آ جاؤ, ہم نے تو کر دیے مطالبات آپ کے پورے. تو جیسے ہم ادھر 4 بجے کال آ گئی پی ایم ہاؤس سے کہ جی فوڈ اینڈ سیکورٹی منسٹر نہیں ہے, لہٰذا آپ نہیں مل سکتے. یہ بتائیے کہ گندم کے حوالے سے بتائیے, حکومت کہہ رہی ہے کہ گندم پورا ہے اور ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے, اور صوبوں میں ریٹ کا فرق ہے تو اس لیے آٹے کا بحران ہے. کسان کا اس پر کیا کہنا ہے کہ گندم آیا پورا ہے اور جو ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے کیا ہے؟ سر میرے سے تو گندم انہوں نے پہلے خرید لی 2200 روپے من, جو گورنمنٹ صوبائی, چاروں صوبائی اور فیڈرل کا جو ڈپارٹمنٹ ہے پاسکو, اس نے اپنا 100% جو ان کو ضرورت تھی وہ میرے فارمر سے خرید لی, اور اتنی سختی سے خریدی کہ میرے پاس اگر 50 بوریاں گھر میں پڑی تھی اس پہ بھی ایف آئی آر درج کر کے وہ بھی خرید لی. تو میرے پاس تو ایک من گندم بھی نہیں تھی. گورنمنٹ نے جو اپنے ٹارگٹ تھے وہ سارے پورے کر لیے. گندم تو اب گورنمنٹ کے پاس ہے, میرے پاس تو نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے چیمہ صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ ویفر مقدار میں ہمارے پاس موجودہ اسپاٹ کو اس وقت آدمی کو بھی دے دیا, دوسرے کو دے کشمیر. ہماری معلومات کے مطابق اس وقت کشمیر کا آٹا ناپید ہو گیا ہے, جی میں ایسا ہی ہو رہا ہے. لیکن جیسے آپ کے ساتھ مذاکرات میں وزیر نے یقین دہانی کرائی کہ آپ کو انوٹ پائی ملیں گے کسانوں کو ویلفیئر کے حوالے سے, لیکن اس کے جواب میں آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی ہے, تو کیا جھوٹ جو وزیر نے بولا ہے اس کے رد عمل میں کیا آپ سپریم کورٹ جائیں گے؟ سر جی ہم پہلے آج پرائم منسٹر سے ٹائم تھا, کل ہم نے ان کو بتایا کہ آپ کا جھوٹ ہے یہ. اس نے کہا میں نے نہیں کیا, مجھے پتہ نہیں, یہ میری ٹیم نے فراڈ کیا, میں نے 1800 ارب روپے دیا ہے. ہم نے کہا آپ ٹیم کو بلا لو اور ہمیں بلا لو.
बुला के सुन लो, अगर हम गलत हैं तो हमें आप कहें, अगर वो गलत है तो वो कहें। उन्होंने कहा जी ठीक 4:30 बजे कल आप प्राइम मिनिस्टर हाउस आ जाए। हमें एक दिन पहले मैसेज किया और हम प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए आए, तैयारी हो गई कि हम जा रहे हैं जी प्राइम मिनिस्टर हाउस से, प्राइम मिनिस्टर से फोटो खिंचाने। लेकिन ठीक उसी टाइम फोन आ गया प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि जो चीमा साहब हैं वो तशरीफ फरमा नहीं है। चीमा साहब पता नहीं हमें किसानों से नाराज क्यों हो गए हैं भाई। ये बताइएगा कि अगर मुतालबात आपके इस समय पूरे नहीं होते तो फिर क्या दोबारा फिर इस्लामाबाद धरने की तरफ? देखें जी, जो इस दफ़ा हम धरना या लोग लेके आएंगे ना, अब हमारे पास वापसी के रास्ते बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। गुर्बत इंतहा से ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये एक ज़रूर हुआ है कि 2022 में जिस तरह दूसरे लोगों को सियासी शौर हुआ है, इस तरह किसानों को भी आया है। मैं, आप यकीन करते हैं, हम लोगों के इलाकों में जाते हैं ना, जो सोच भी नहीं सकते थे, वो कहते हैं खालिद साहब आपने ज़्यादती की, आप अकेले चले गए, हमें नहीं बताया। इतना किसान तैयार है इनको अवानों में बैठे हुए लोगों को बाहर निकाल के जूते मारने के लिए कि हमारे साथ जो जुल्म हो गया है, अब हमारे पास कोई चीज़ बची नहीं है ना। वो मौत आपके सामने, आपने PTI, PP दुनिया के धरने कवर किए। मेरा किसान धरना दे के बैठा था, क्या इंतजामिया और मौत से डरता था? आप सारे लोग बैठे हो। बात यह है कि इंशाल्लाह अगर प्राइम मिनिस्टर ने हमारे ये जो उन्होंने पैकेज ऐलान किया है, अगर प्राइम मिनिस्टर सच्चा है कि मेरी टीम ने मुझे गलत बयानी की, उस दिन भी सेक्रेटरी पावर से और हमारी आपस में लड़ाई होगी, यहां तक कि हम प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग से उठ के खड़े होने लग गए। हमने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि ये 300 रुपए, 300 का यूनिट जो गरीबों के लिए फ्री किया था, कैप्टन साहब ने कहा कि सेक्रेटरी पावर साहब वो तो आप उस पर तो अमल दरामद ही नहीं किया आपने। तो सेक्रेटरी पावर ने इन्होंने कहा जी किया है, हमने बिल निकाल के साबित किया, कहता जी कुछ गलतियां रह गई हैं। बात यह है, या तो प्राइम मिनिस्टर जानबूझ के ऐसी बात कर रहा है हमें चक्कर देने के लिए, या उसके लोग हैं जो उसको गलत बयानी कर रहे हैं। ये बताइएगा जी, आपके 2-3 धड़े हैं, एक धड़ा आता है धरना देता है, दूसरा जाकर कुछ बात कर लेता है। जब तक आप खुद मुतहद नहीं होंगे तो किसान किस तरह अपने हकूक और अपने मुतालबात बता सकते? आप भाई बिल्कुल बात है कि वो भी हमारे भाई हैं, वो भी आके जाके धरना देते हैं, आके किसानों की बात करते हैं। हम भी धरना देते हैं, किसानों की बात करते हैं। हमने जितने भी धरने हैं वो किसानों की आवाज़ करते हैं, बनते हैं, और उसमें 80% हम इकट्ठे हो गए। 1-2 ग्रुप रह गए, उनको भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नहीं वो मानेंगे तो किसान जूते बार के हमको सबको इकट्ठा करेंगे कि एक लाइन पे चलो। ये बताइएगा कि 1 यूनिट 1 रेट का मुतालबा था, वो कहां तक पहुंचा? उसके बाद दूसरे नंबर पर जो कीमा साहब ने आज भी कहा है कि सिंध हुकूमत के साथ वो बात करने जा रहे हैं कि 4000 से नीचे लाया जाए जो सपोर्ट प्राइस है गंदम की। एक तो ये बताइएगा कि किसान की फी मन जो है वो लागत कितनी आती है और कितना चाहते हैं कि वो रेट हो, क्योंकि वो सिंध हुकूमत से बात करके उसको नीचे लाना चाहते हैं 4000 से। और तीसरे नंबर पर ये बता दीजिएगा कि ऐवानों में दावे तो बड़े किए जाते हैं कि हम किसानों के नुमाइंदा हैं, लेकिन वहाँ पर किसानों की बात कोई नहीं करता। तो असम्बली में क्या आइंदा इंतखाबात में आप आ रहे हैं? सर वो जो आपका 1 यूनिट वाला सवाल है ना, वो जवाब दे, वो मैं जवाब दे देता हूँ, बाकी चेयरमैन साहब बताएंगे। देखिए हमारा मसला ये है कि आप कभी बिल को उठाकर घर वाले भी देखें तो एक तरफ जो है ना टैक्सेस होते हैं, एक तरफ जो है ना बिजली के रेट होते हैं। इसी तरीके से जो हमारे ट्यूबवेलों का इशू है वो भी ऐसा ही है। इन्होंने जो हमारे रेट, जैसे हमने 13 रुपये इन्होंने किया, हमने तो नहीं मांगा। हम तो कह रहे थे कि पिछली हुकूमत 8 रुपये 65 पैसे छोड़कर गई है, तो आप इससे कम कर दें। इन्होंने कैलकुलेशन करके उसको 13 रुपये कर लिया। चले हमने कहा जी 13 रुपये कर दें, लेकिन उस 13 रुपये में ये मुख्तलिफ टैक्स डाले गए हैं जो कि फिक्स टैक्स के नाम से है, कोई जो है ना वो उसका कोई मुख्तलिफ प्राइस है, उसके 4-5-6 टैक्स हैं, वो डाल देते हैं। हमारा मसला ये है कि वो जो फिक्स है, जैसे हम फ्लैट रेट कहते हैं कि 1 यूनिट 1 रेट करें, अगर वो 13 रुपये कर दिया इन्होंने, हम 13 रुपये भी शायद एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद हम कहते हैं जी इसको मज़ीद कम करें। लेकिन वो 13 रुपये जो है ना वो आज भी 30 रुपये में पड़ेगा। अभी तक आया नहीं 13 रुपये वाला बिल, वो आ जाएगा, लेकिन वो भी जब कैलकुलेट करेंगे आप बाकी चीज़ों को मिलाकर तो वो चले जाएंगे उसके ऊपर। तो इन्होंने तो एक फ्यूल एडजस्टमेंट है, मैं आपको तरीके से बताऊं कि फ्यूल एडजस्टमेंट है। एक हमें क्या करते हैं कि जी आपको ये FTA डाल देते हैं, वो उसको वो फ्यूल एडजस्टमेंट है। दूसरी तरफ क्या करते हैं कि उसी का एक और नाम दे दिया है QTR, क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट। ठीक है जी, 3 महीने के बाद वो भी डाल देते हैं 2 रुपये 3 रुपये। तो इस तरह से करके ये 20-25 रुपये ये जो है ना, जब तक प्राइम मिनिस्टर जो है
इन बिजली वालों को सही तरह से नहीं, या हमें समझाना पड़ेगा या उनको है। पहले हमारा ये एक रेट चल रहा था तो बड़ा अच्छा था, 5 रुपए 35 पैसे, तो उसके लिए है। बाकी सर आपने कहा ना कि अवानों में अभी तो हमने किसानों की आवाज़ बने हैं तो इतने एफआईआर हो गए हैं, इधर तो बड़े बड़े लोग अवानों में आना चाह रहे हैं, उनको गोलियों से मार देते हैं, हम जैसे लोगों को कहाँ आने देंगे। बात ये है कि जो जदी पुश्ती अपना सिस्टम बना के बैठे हैं, लेकिन उनको डर ज़रूर है। अब उनको खौफ ज़रूर है कि अब हम जब अवाम में जाएंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप यकीन करें, मेरे हल्के में एमएनए गया है, लोगों ने उसके पीछे लग गए हैं, मैं पार्टी का नहीं कहता किसी का। तो अब इनको खतरा ज़रूर है, लेकिन हम तो किसान इत्तेहाद हैं, इधर तो बड़ों बड़ों को जूते मार दिए इन्होंने, हमें तो डराने के लिए उन्होंने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया। अभी तो हमने किसानों की बात पढ़ी, इलेक्शन तो सियासत तो बहुत बात की बात है जी। बाकी जो वानों में बैठे लोग हैं 70% वो किसानों से वोट लेके आते हैं, जब वो आ जाते हैं तो उनको करप्शन की मद में इतना पैसा मिलता है कि उनको वाम और कोई चीज़ याद नहीं रहता। और अगर इस मुल्क में करप्शन को ना रोका गया, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब और केपीके में खुदा की कसम ये मुल्क नहीं बच सकेगा। आप एमएलए बन जाएंगे, ऐसे ही बन जाएंगे। हाँ, अभी अब सिंध वालों ने मेरे साथ अभी तो करना है। बशीर चीमा जो है ये खुद जमींदार बंदा है, लेकिन साफ नहीं हो रहा। अब सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे साथ जाए, कोई जमानत तो करवा दे जाके यार। मैंने एक